بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرامی، امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمہ گیر اور پہلودار شخصیت کے مالک تھے۔ وہ بیک وقت عالم دین، شعلہ بیان، خطیب اور بر عظیم میں جدوجہد آزادی کے صف اول کے رہنما تھے۔ انہوں نے تحریک آزادی کے ساتھ ساتھ بالعموم پورے ہندوستان اور بالخصوص پنجاب، سندھ اور سابق ریاست بہاولپور کے علاقوں میں مسلمانوں میں فرسودہ رسوم و رواج اور توہم پرستی کے خلاف مسلسل جدوجہد کی۔ ان علاقوں میں اس جاگیردار طبقے کی بڑی شدت سے مخالفت کی جس نے برطانوی سامراج کے پاؤں مضبوط کیے۔ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پنجاب، سندھ صوبہ سرحد میں برطانوی حکمرانوں کے خلاف رائے عامہ کو بیدار کرنے اور اس سے ٹکرانے کا جذبہ پیدا کرنے میں امیر شریعت کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اسی طرح شاہ جی نے مسئلہ ختم نبوت کی اہمیت اور نزاکت سے ملت اسلامیہ اور خاص طور پر جدید تعلیم یافتہ طبقے کو روشناس کرایا۔ فتنہ قادیانیت کے ان مذموم مقاصد کو بے نقاب کیا جن کے حصول کے لیے اس خاص گروہ کو وجود میں لایا گیا تھا۔ شاہ جی نے مسئلہ ختم نبوت کے لیے جو کام کیا یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اب ہر مسلمان اس مسئلے کی اہمیت سے پوری طرح آگاہ ہو چکا ہے۔ اس لیے آج سے ہم ایک نئی سیریز شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہوگا حکایات بخاری۔ اس میں شاہ جی کی وہ باتیں ہوں گی جس میں آپ کو احساس ہوگا کہ شاہ جی نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، میں ہندو کو اپنا دوست نہیں سمجھتا جس کی دشمنی ساحل سمندر تک محدود ہے، جبکہ انگریز تو سمندر پار تک اسلام کا تعاقب کر رہا ہے۔ اگر میں اپنے چھوٹے دشمن ہندو کے ساتھ مل کر اسلام کے بڑے دشمن انگریز کو شکست دے سکوں تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ میرا بس چلے تو میں انگریز کو مارنے کے لیے سوروں سے اتحاد کرنے میں بھی گریز نہ کروں، کیونکہ اس کی زندگی سے اسلامی تہذیب و تمدن اور انسانیت کی موت واقع ہو جائے گی، اور اس کی موت سے اسلام اور مسلمان زندہ ہو جائیں گے۔ اسلامی ممالک میں اتحاد بڑھے گا اور مسلمانوں میں روح جہاد جاگ اٹھے گی۔ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مسلم لیگ کے ایک رہنما نے مجھ سے سوال کیا، کیا آپ نے انڈیا ایکٹ پڑھا ہے؟ میں نے کہا، میں نے انڈیا ایکٹ نہیں پڑھا۔ آپ نے قرآن نہیں پڑھا۔ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے روبرو ہوگا، کون سی کتاب پڑھنی لازمی اور ضروری تھی؟ فرماتے ہیں، سارے قرآن میں پالیٹکس کے مفہوم میں سیاست کا لفظ نہیں۔ ہاں میں جانتا ہوں اس کے معنی مکر کے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاست احکام الہی کے نفاذ کی تدبیر ہے، اور پالیٹکس فرنگی مکامروں کی ایجاد ہے جس کا مطلب ہی فریب دہی ہے۔ پالیٹیشنز کے وعدے پورے ہونے کے لیے نہیں بلکہ ٹالنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ ان بدبختوں کے دل پر خدا کے سوا ہر شے کا خوف غالب ہے۔ میں نے پالیٹکس سے زیادہ شریر لفظ نہیں دیکھا۔ یہ خد و فریب کی ایک ایسے اجتماعی کاروبار کا نام ہے جس سے بابو لوگ اغراض کی دکان چمکاتے ہیں۔ اس دور میں پالیٹکس کا مطلب فتنہ خیزی، فتنہ پروری اور فتنہ انگیزی ہے۔ فرماتے ہیں، ملک بانٹ کر انگریز نے تحریک آزادی ہند کو جس طرح ختم کیا ہے اس سے فی الحقیقت کوئی تغیر واقع نہیں ہوا، کیونکہ اسے آج نہیں تو کل جانا تو تھا ہی۔ اس نے سوچا لاؤ اپنی 200 سالہ اولاد کو وارث بنا دو کہ پھر آنا پڑے تو لڑائی جھگڑا نہ ہو، اور اب بھی وہ گیا کہاں ہے؟ یہیں اندر موجود ہے اور پردے کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ کچھ دنوں تک خوب کھیل کھیلے گا۔ مسلم لیگ کی طرف سے پاکستان میں اسلامی حکومت کے قیام کا تصور کہ جس کے نام پر اللہ اور رسول اور قوم کو دھوکہ دیا گیا ہے، اپنے آپ کو فریب دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔ ابھی بہت سا کام باقی ہے، ایک زوردار دھکے کی ضرورت ہے، تب شاید اطمینان کی کوئی صورت پیدا ہو، اور جب تک یہ نہیں ہوتا ہمارے لیے دونوں حالتیں برابر ہیں، بلکہ یہ انگریز کی حکومت سے بھی بدتر ہے۔ کم از کم وہ کفر خالص تو تھا، اب نام اسلام کا ہے اور کام انگریز کا۔ مارچ 1949 میں فرماتے ہیں، مسلم لیگی رہنما راجہ غضنفر علی نے گزشتہ برس راولپنڈی میں کہا، وہ زمانہ چلا گیا کہ جب بخاری قرآن سنا سنا کر لوگوں کو الو بنایا کرتا تھا، اب پاکستان بن گیا ہے، یہاں ان باتوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں نے جواباً کہا تھا،
پاکستان میں حکمرانوں کے ہاتھوں دین کا جو انجام ہوگا وہ انتہائی بھیانک اور شرمناک ہوگا۔ میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ ہندوستان میں مسلمان نہیں رہنے دیا جائے گا اور پاکستان میں اسلام نہیں رہنے دیا جائے گا، لیکن اگر اسلام نہ رہا تو پاکستان کہاں ہوگا؟ پاکستان میں تو دین کا بس اللہ ہی حافظ ہے۔ یہاں فرنگی کے جانشین فرنگی سے زیادہ دین دشمن ہیں۔ شاید کچھ مدت بعد اس ملک میں دین اسلام کا لفظ بھی لوگوں کی سمجھ میں نہ آ سکے۔ آثار اچھے نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں بعض مردہ دل لوگ معترض ہیں کہ دور حاضر کے جدید حالات میں اسلامی نظام حکومت فٹ نہیں بیٹھتا۔ اس کی ایک دلچسپ مثال کچھ یوں ہے کہ ایک لائق ترین درزی نے ایک شخص کے جسمانی اعضاء و تناسب کے مطابق قمیص بنائی، سو اتفاق سے اس شخص پر فالج گر گیا۔ اعضاء کا تناسب جاتا رہا، ایک ہاتھ آگے کو لمبا ہو گیا، دوسرا بازو پیچھے کو مڑ گیا، کمر کبڑی ہو گئی، چھاتی اندر کو دھنس گئی، ٹانگیں ٹیڑھی ہو گئیں۔ اب وہ قمیص میں عیب بتاتا ہے کہ فٹ نہیں، درزی پر نکتہ چینی کرتا ہے۔ آپ ہی انصاف کیجیے، قمیص فٹ نہیں یا یہ منحوس خود انفٹ ہو گیا ہے؟ اگر انسان اپنی فطرت کے مطابق رہنا اور جینا چاہے تو اسلام سے بہتر کوئی قانون حیات اور نظام حکومت نہیں۔ اسلامی نظام حکومت پر حرف گیری کرنے والوں، دراصل تمہارے منہ کا ذائقہ اس بخار سے تلخ ہو چکا ہے اور تمہیں میٹھی چیزیں بھی کڑوی لگتی ہیں۔ دوا اور غذا میں تلخی نہیں بلکہ تمہارے منہ کا ذائقہ خراب ہے۔ فرماتے ہیں تم یہاں اسلام کی بے بسی پر روتے ہو۔ فرنگی اس خطے پر اسلام نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہاں صرف وہی کچھ باقی بچے گا جو انگریز چاہتا ہے، اور جو انگریز چاہتا ہے وہ لکھ لو۔ وہ اسلام کو اتنا سر بلند بھی نہیں دیکھنا چاہتا کہ تمہیں کفر برداشت نہ ہو، اور اسلام کو مٹانا بھی نہیں چاہتا کہ تمہیں اسلام کے نام پر لڑایا نہ جا سکے۔ فرماتے ہیں ملک کی آزادی کا ایک مقصد تھا اور اس کے حصول کے بہت سے ذرائع تھے۔ ہم نے اقوام ملک کے اشتراک عمل کو مناسب سمجھتے ہوئے انگریز سے جنگ جاری رکھی۔ بالآخر وہ مقصد ہماری جدوجہد اور قربانیوں کے بدولت کسی نہ کسی صورت پورا ہو گیا اور ملک آزاد ہو گیا۔ ایسے ہی تحفظ ختم نبوت کا مسئلہ ایک اہم ترین مقصد ہے۔ دین کا سارا نظام اسی ایک مدار و محور پر چل رہا ہے۔ اس کے حصول کے بھی مختلف ذرائع ہیں۔ جب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آئندہ ہم اپنی سرگرمیوں کو تبلیغی مقاصد کے لیے وقف کر دیں گے، تو اب اس سلسلے میں جو فرد یا جماعت بھی ہم سے تعاون کے لیے آمادہ ہو، ہم بھی اس سے تعاون کریں گے۔ ہمیں اپنے مقصد کے حصول کے لیے جو ذریعہ بھی اختیار کرنا پڑا اس سے گریز نہیں کریں گے۔ مجلس احرار اسلام کے کارکن اپنی پوزیشن کو سمجھے۔ آج مختلف جماعتوں میں آپس کی لڑائی اصولوں کی نہیں، یہ بھائیوں کی لڑائی ہے جو جائیداد کی تقسیم پر لڑ رہے ہیں۔ مجلس احرار اسلام اس لڑائی میں شریک نہیں ہوگی۔ ہم مسلم لیگ کی مخالفت نہیں کریں گے۔ اگر مسلم لیگ کی حمایت سے مرزائیت پر ضرب لگتی ہے تو یہ نقصان کا سودا نہیں۔ جب مسلم لیگ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے گی تو وہ احرار کی عظیم الشان فتح ہوگی۔ احرار کارکنوں، تحفظ ختم نبوت کو معمولی کام نہ سمجھو، یہ ایک عظیم تر مقصد ہے۔ اس کے حصول کے لیے سب کو ساتھ لے کر جدوجہد کرتے رہو، کامیابی آپ کو ہی ملے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اسے دین کا گہوارہ بنائے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔